اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت 39۔ والقمر اور چاند قدرناہ ہم نے مقرر کی منازلہ منزلیں حتیٰ یہاں تک کہ عادہ ہو جاتا ہے کل ارجونی کھجور کی شاخ قدیم پرانی، اور چاند کو ہم نے بانٹ دی ہیں منزلیں یہاں تک کہ پھر آ رہا ہے جیسے ٹہنی پرانی۔ یہ اللہ کی ذات چاند کے متعلق ہمیں متوجہ فرماتی ہیں۔ پھر کیا فرماتی ہیں وہ ذات؟ دیکھو، یہ تم چاند کو تم دیکھتے ہو، چاند کے مختلف صورتیں دیکھتے ہو، اس کے جسامت کو دیکھتے ہو، اس کے سائزز دیکھتے ہو تم، یہ مختلف ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ گھٹتا 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 ایسا باریک ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی شاخ پرانی۔ دیکھیں، کھجور کی شاخ اگر وہ لہلہا رہی ہو تو کیسے اس کے پتے کھلے ہوتے ہیں، اگر اس کو کاٹ دیا جائے جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کے پتے اس ڈنڈی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ایسی وہ باریک سی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی ذات اس سے ہمیں کیا تمثیل دے رہی ہیں کہ کچھ چاند کیسے جب فل چاند ہوتا ہے، جیسے کیسے چاند چمک رہا ہوتا ہے، اس کا سائز کیسے گولائی کی صورت میں ہوتا ہے، پھر وہ کیسے باریک ہو جاتا ہے جو شروع کے ابتدائی دن ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ تم نے دیکھا ہے کہ یہ اس کی جسامت کی جو مختلف صورتیں ہیں یہ کس نے مقرر کی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسا کیا ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ تو آپ کو ایسے نظر آتا ہے نا، حقیقت میں اب یہ ایسے اس کی گردش رکھی گئی کہ یہ گردش اس طرح کرے کہ یہ پہلے اس کا ہلکا سا کنارہ سورج کے سامنے ہوتا ہے تو ہمیں وہ کرو سا نظر آتا ہے، پھر ایسے یہ اس کی گردش، اس کی جو ہے وہ موومنٹ، اس کی ڈائریکشن اس کچھ اس طرح اللہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ بڑھتا بڑھتا پھر روشنی اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے، پھر ہمیں پورے کا پورا چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہ اس کی جو منازل ہیں کہ اس طرح ایک مہینے کے اندر مختلف صورتوں میں تم نے اس طرح نظر آنا ہے۔ یہ کون ہے؟ کون ہے جس نے ایسا کیا؟ اس کو یہ فنکشن یا یہ ڈیوٹی اسائن کی، وہ کرنے والی ذات کوئی اور نہیں ہے، رب کریم ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا اللہ ہے، اسے ہم نے ایسا کیا۔ کوئی اور نہیں ہے جو کہے کہ میں نے چاند کو یہ منازل دیں، چاند کو میں نے بنایا، پھر چاند کو میں نے اس طرح کیا، کہا کہ تو اس طرح چل، تو اس طرح رہ، تو اس طرح حرکت کر کہ تو اس طرح نظر آ۔ کون ہے ایسا کر سکتا ہے؟ وہ رب کی ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے جو ایسا کر رہی ہے۔ تم دیکھو وہ رب کی ذات ان مثالوں کے بعد آپ سے کیا کہتی ہے؟ آپ سے یہ کہتی ہے کہ تم اس کی بندگی کی طرف آؤ، یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ زندگی تم سے واپس لے لی جائے گی، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں لی جائے گی، یہ تمہیں پھر لوٹائی جائے گی، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ تم اپنے پھر دوبارہ زندہ کیے جانے کو محال سمجھتے ہو، مشکل جانتے ہو۔ اگلی آیت دیکھیں، لَشَّمْسُ نہیں، لا کا مطلب نہ، شمس و سورج، ینبغی کہ مجال ہے اس کی، یہ اس کے لائق نہیں، لہا اس کے لیے، ان تدرکا کہ جا پکڑے، قمرا چاند کو، یہ اسے ایسا حکم نہیں ہوا، اس کے یہ لائق ہی نہیں ہے، اس کی یہ ڈیوٹی میں بھی نہیں ہے کہ وہ جا ٹکرائے، جا پکڑے کس کو؟ چاند کو۔ یعنی تم دیکھتے ہو کہ یہ آسمان میں گردش کرتے رہتے ہیں، گردش کرتے کرتے کبھی تو ایسا ہو کہ دونوں اپنے محور سے، اپنے راستے سے، اپنے آربٹ سے ادھر سے ادھر ہوں اور جا کر ٹکرا جائیں ایک دوسرے سے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہوگا بھی نہیں، کیونکہ اس کو حکم ہی نہیں اللہ کا کہ تو ایسا کر۔ وَلَا اللَّيْلُ ولا اور نہ لیل رات سابق پہلے آ سکے، نہاری دن کے، اور نہ ہی رات کو دن سے پہلے آنے کی۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ رات لمبی چلتی جائے اور دو دو چار چار پانچ پانچ راتیں اکٹھی ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایسا کون ہے جس نے اس نظام کو اس قدر ایکوریٹ رکھا ہوا ہے، اس قدر اس کے اندر
اس نے بہتری اور اس کے اندر وہ باقاعدگی رکھی ہے؟ کون ہے جو ایسا کر رہا ہے؟ وہ بتانے والی ذات خود بتا رہی ہے، وہ آپ سے ذات ہم کلام ہے، کیسی باتیں وہ آپ کو کس انداز میں وہ ذات بتا رہی ہے، ہم ان باتوں کو سمجھنا ہی گوارا نہ کریں، اس کو اہمیت ہی نہ دیں۔ بتائیں یہ ساری آپ جس سائنس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ ساری کائنات کی تخلیق کا، جو کائنات کے اندر جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، جو اجرام فلکی ہیں، یہ آپ کو اسٹرونومی پڑھائی جا رہی ہے، یہ کبھی آپ کو جیولوجی پڑھائی جاتی ہے، کبھی آپ کو کیا بتایا جاتا ہے، کبھی علم نباتات، کبھی علم معدنیات، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو، مجھے سب کو سمجھائی جا رہی ہیں، آپ کو وہ آگہی دی جا رہی ہے، آپ کو حقیقت میں وہ ویژن دیا جا رہا ہے، وہ روشنی دی جا رہی ہے، وہ اندر کی وسعت دی جا رہی ہے۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں نا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہو جائے، آگہی ہو جائے، تو آپ کے اندر کشادگی آتی ہے، آپ کے اندر سوچ میں، فکر میں وسعت آتی ہے۔ جب تک آپ کے اندر یہ گھٹن نہیں دور ہوگی، جب تک آپ کے اندر وہ وسعت نہیں ہوگی، آپ رب کی ذات کے متعلق کیسے جان سکتے ہیں، کیسے سوچ سکتے ہیں؟ بہت ساری چیزوں کے متعلق آپ لا علمی کا شکار ہو کر ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ کسی چیز کا انکار وہ کفر کی طرف لے جائے گا آپ کو۔ اب کفر سے بچنا ہے تو آگہی کی طرف آنا ہے، جاننا ہے، جانچنا ہے، سمجھنا ہے۔ اللہ ہمیں اس جانچ کی طرف، اس سمجھ کی طرف لے کر آتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھ لیں، وَكُلٌّ، اور سب، فی فلکن، دائرے میں، یسبحون، گردش کرتے رہتے ہیں، تیرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اپنے اپنے دائروں میں چلتے رہتے ہیں، اپنے اپنے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ جو اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے، اللہ اسے اس راستے پر چلاتے رہتے ہیں، اور اسی میں اپنے راستے پر چل کر یہ کامیابی سے اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ مجھے بھی آپ کو ایک راستہ، اللہ اس راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ راستہ ہے صراط مستقیم۔ ہم بھی اگر اس صراط مستقیم پر چلتے رہیں گے تو اسی طرح، جس طرح سورج چاند ستارے چمکتے دمکتے اور دوسروں کو فائدہ دیتے ہوئے آپ کو ملتے ہیں، اسی طرح آپ کی زندگی بھی خیر کا منبع بن جائے گی، آپ کی زندگی بھی کامیابی کا ایک محور بن جائے گی۔ آپ اس کامیابی کے گرد آپ رہیں گے، اور دوسروں کو بھی آپ فائدہ دیتے رہیں گے، اور پھر ایسا ہوگا کہ دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں آپ کامیاب قرار دے دیے جائیں گے۔ تو اپنے راستے کی آپ نے فکر کرنی ہے۔ اگر یہ سورج چاند ستارے اپنا راستہ نہیں چھوڑتے تو ہم انسان، جو اللہ کی اشرف مخلوقات ہو کر اس کے ہم دعوے دار بھی ہیں کہ ہم سے بڑا، ہم سے بہتر اور کوئی مخلوق نہیں ہے، کہ اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے، تو پھر ہم اپنا راستہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟